جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک 3 سال کے بچے کی تصویر نے جس کے سامنے اس کے نانا کو بھارتی سیکیورٹی فورسز نے شہید کیا، پوری دنیا کو لرزا کے رکھ دیا ہے۔ بدقسمتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام 5 اگست 2019 سے لے کر آج تک بھارتی ظلم، سفاکیت اور بربریت کا شکار ہیں، اور تقریباً 1 سال پورا ہونے کو ہے۔ ہماری حکومت کشمیر کے اوپر صرف تقریریں کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکی۔ قومی اسمبلی کی قرارداد میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ کشمیر کے مسئلے پر اسلامی ممالک کا سربراہی اجلاس طلب کیا جائے، لیکن 1 سال گزر گیا ہے۔ یہ حکومت اسلامی ممالک کا سربراہی اجلاس بلانا تو دور کی بات ہے، اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بھی کنوین نہیں کر سکی ہے۔ اس پر سونے پہ سہاگا یہ کہ بھارت کو 182 ووٹوں کے ساتھ سیکیورٹی کونسل کا غیر مستقل ممبر منتخب ہونے کے لیے اس حکومت نے کلین وے دیا، صاف راستہ دیا۔ آج کشمیر کے عوام جو پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس حکومت کی نالائکی، اس حکومت کی نااہلی اور اس حکومت کی تقریریں کرو اپروچ سے ان میں مایوسی جا رہی ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 3 سالہ بچے کی تصویر آئی ہے، یہ صرف ایک واقعہ ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے۔ ہر روز، ہر لمحہ اسی طرح وہاں ننھے بچوں کے سامنے ان کے بھائیوں کو، ان کے باپوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے، لیکن یہ حکومت نے 1 سال ضائع کر دیا ہے، اور کوئی قابل قدر سفارتی مہم یا سفارتی انٹرونشن ہم نے نہیں دیکھی جس سے کہ بھارت پہ زور ڈالا جاتا کہ وہ کرفیو اٹھائے اور انفارمیشن بلیک آؤٹ ختم کرے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ کشمیر کی صورتحال کے اوپر فوری طور پہ قومی اسمبلی کے اجلاس کو دوبارہ بلا کے اس پہ بحث کی جائے، اور حکومت اپنی کشمیر پالیسی کے لیے قوم کو جواب دے کہ اس نے کشمیر کے عوام کے لیے، مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے لیے گزشتہ 1 سال میں کیا کیا ہے۔ اور میں مقبوضہ کشمیر کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 22 کروڑ پاکستانی عوام آپ کی پشت کے اوپر کھڑے ہیں۔ کشمیر پاکستان کے وجود کا حصہ ہے، اور کسی قسم کی بھارتی جارحیت یا ظلم اسے پاکستان اور کشمیر کے عوام کے اس رشتے کو کمزور نہیں کر سکتا۔ اور ہماری کشمیر کے ساتھ، ان کے عوام کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے، وہ بدستور اسی طرح قائم ہے جیسے کہ قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا، اور اس کے لیے ہم ہر سطح پہ آواز اٹھائیں گے۔ حکومت کا فرض تھا کہ فوری طور پہ اس موقع پر وزیر اعظم امریکہ کے صدر کو فون کرتے، برطانیہ کے وزیر اعظم کو فون کرتے، سیکیورٹی کونسل کے مستقل ممبر کے سربراہان سے رابطہ کرتے۔ وہ ایک تصویر جس نے سوشل میڈیا پر ایک تلاطم برپا کر دیا، یہ موقع تھا کہ حکومت اس کو ایک سفارت کے اندر اپرچونٹی کریٹ کرتی۔ وزیر اعظم کو سیکیورٹی کونسل کے تمام مستقل ممبر ممالک کے سربراہان کو فون کر کے اس طرف توجہ دلانی چاہیے تھی، لیکن حکومت جو ہے
وہ گومگو میں ہے. حکومت کی توجہ صرف نیب کے مقدمے بنانے کی طرف ہے. دوسری اہم بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں ہم نے گلگت بلتستان کے مجوزہ انتخابات کا جائزہ لیا اور ہمارے وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان صاحب اور ان کی کابینہ کو مبارکباد پیش کی کہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے بہترین خدمت، ترقی، گڈ گورننس اور امن قائم کرنے کی جو مثال قائم کی ہے اس کی 72 سال کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. الحمدللہ وہ علاقہ جہاں فرقہ واریت ہوتی تھی، جہاں قتل و غارت گری ہوتی تھی، 5 سالوں کے اندر ایک بھی دہشت گردی یا فرقہ واریت کے اندر قتل نہیں ہوا. مکمل طور پہ گلگت بلتستان میں امن قائم کیا گیا. گلگت بلتستان میں وزیر اعظم نواز شریف نے ڈیولپمنٹ فنڈ ڈبل کرنے کی ہمیں ڈائریکشن دی. اس کے نتیجے میں ہم نے گلگت بلتستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ دگنا کیا، جس سے گاؤں گاؤں، کریا کریا سڑکوں کا جال بنا، صفائی کی اسکیمیں چلیں، تعلیمی ادارے بنے، یونیورسٹیاں بنیں اور آج گلگت بلتستان کا علاقہ اکراس دا لائن آف کنٹرول کارگل اور دوسرے بھارت کے زیر انتظام علاقوں کے لیے قابل تقلید علاقہ بن چکا ہے، جہاں پر ان کی حکومت پر دباؤ ہے کہ ہمیں وہی سہولتیں چاہیے جو گلگت بلتستان اور سکردو اور دوسرے علاقوں میں لوگوں کو حاصل ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کے انتخابات میں دھاندلی نہیں مرتکب ہوگی، کیونکہ اس وقت گلگت بلتستان نہایت حساس علاقہ ہے. اس علاقے میں جو موجودہ علاقائی صورتحال ہے وہ ایک فلیش پوائنٹ ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں آزاد اور شفاف الیکشن ہوگا، کیونکہ پوری دنیا کی نظریں بھی ہیں اور پاکستان کے دشمنوں کی کوشش بھی ہے کہ وہاں پہ حالات کو خراب کیا جائے اور سیاسی بحران پیدا کیا جائے. تو اس لیے وفاقی حکومت نے جو پری پول ریگنگ شروع کی ہے اسے بند کیا جانا چاہیے. ہماری حکومت کے خلاف ایک حکم نامہ جاری کیا گیا کہ جو 3 مہینے پہلے ان کی جاری اسکیمیں تھیں، نئی اسکیمیں نہیں، جو آن گوئنگ ورکس تھے، ان کے بھی پیسے روکنے کی کوشش کی گئی تاکہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں. کورونا کے اوپر ہماری گلگت بلتستان حکومت کی کارکردگی پاکستان پہ نمبر 1 تھی. کل 1400 مریض ڈیٹیکٹ ہوئے، جن میں سے 1200 صحت یاب ہو گئے اور روزانہ 300 سے 400 ٹیسٹ کیے جا رہے تھے. لیکن ہماری حکومت ختم ہوتے ہی وہاں پہ انتظامیہ نے ٹیسٹنگ کو 50 اور 100 تک گھٹا دیا ہے، جس سے اب خدشہ ہے کہ گلگت بلتستان میں کورونا، جس کو کہ مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا تھا تقریباً، وہ دوبارہ وہاں پہ داخل ہو سکتا ہے. حکومت اس پالیسی کو جو گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے جاری کی تھی اسے برقرار رکھے اور ٹیسٹنگ ختم کرنے میں کم کرنے کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہم اس چیز کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ جو وہاں پہ نگران حکومت بنائی گئی ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ کی صوابدید تھی، لیکن عمران خان کے دفتر سے گلگت بلتستان میں سیاسی جانبدار لوگوں کو کابینہ میں شامل کیا گیا ہے اور غیر جانبدار کابینہ کے اصول کو نظر انداز کر کے وہاں کے انتخابی عمل پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں عمران احمد نیازی کو براہ راست مخاطب کر کے وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں
کسی قسم کی اگر مداخلت کی تو پاکستان کے مفاد کے ساتھ کھیلو گے، چونکہ پاکستان کا یہ علاقہ جو سی پیک کے لیے نہایت اہم ہے، جو سی پیک کے لیے شہرت کی حیثیت رکھتا ہے، دشمن وہاں پہ سیاسی بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ نے گلگت بلتستان کے الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش کی تو آپ پاکستان کے مفاد سے کھیل رہے ہیں۔ لہذا میں تمام قومی اداروں کو بھی یہ بات اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستانی ریاست کا مفاد ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر آزاد، منصفانہ اور شفاف انتخابات ہوں، اور حکومت جو وفاقی حکومت کو وہاں پہ ہارس ٹریڈنگ کرنے سے، وہاں پہ مداخلت کرنے سے باز رکھا جائے۔ آخر میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے جو کٹوتی کی گئی ہے یونیورسٹیوں کی، اس کی مذمت کرتا ہوں۔ انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کی خبر آئی ہے کہ انہوں نے اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی شروع کر دی ہے۔ ابھی خبریں آئیں گی کہ یونیورسٹیوں نے فیسیں بڑھا دی ہیں، چونکہ پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں کو اس حکومت نے مالیاتی خسارے میں دھکیل دیا ہے۔ اسی طرح پنجاب کے اندر ایک قانون پاس کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے ہر یونیورسٹی میں حکومت اپنا من پسند چیئرمین سینڈیکیٹ مقرر کرے گی، اور وہ چیئرمین سینڈیکیٹ جو حکومت کا اپوائنٹڈ ہوگا وہ ایک پیرلل وائس چانسلر بن کے یونیورسٹی کے اندر ایک نیا طاقت کا مرکز بنے گا اور سیاسی مداخلت کا دروازہ کھولے گا۔ تو پاکستان کی یونیورسٹیوں کو تباہ ہونے سے بچایا جائے اور ان کا فنڈ فوری طور پہ بحال کیا جائے، کیونکہ یونیورسٹیوں کے مالی خسارے سے پاکستان کے نوجوانوں کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے۔ ہم اس گھنونی سازش کو بھی مسترد کرتے ہیں اور اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے۔ اب میں شاہد صاحب سے کہوں گا کہ وہ کچھ خطاب کر لیں۔ بہت شکریہ۔ آج اصل بات تو کشمیر کی احسن اقبال صاحب نے کر دی ہے۔ ایک مسئلہ پچھلے 21 مہینے سے پاکستان میں ہے جو چینی کا ہے، اور وہ نہ ختم ہونے والا مسئلہ ہے۔ کمیٹیاں بنی، کمیشن بنے، رپورٹیں آئیں، چینی آج بھی 85 روپے کی بک رہی ہے۔ حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے، حکومت نے اس کا حل نہیں ڈھونڈا۔ کمیشن جو تھا اس نے جو اس کے بنیادی کام تھے کہ چینی مہنگی کیوں ہوئی اور اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کا کوئی جواب کمیشن نہ دے پایا۔ اب اس حکومت کے جو کرپشن کے باب ہیں، جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے کرپٹ حکومت ہے، اس کے کرپشن کے اتنے باب ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوں گے۔ آج ایک اور باب کا اضافہ ہوا کہ یوٹیلٹی سٹورز، جس میں پرائم منسٹر صاحب نے اپنے باقی جگہ کی طرح بھی دوست یار لگائے ہوئے ہیں۔ یہ دوست یاروں کی حکومت ہے۔ کوئی ایس اے پی ایم بنا ہوا ہے، کوئی ایڈوائزر بنا ہوا ہے، کوئی عہدوں پہ لگا ہوا ہے۔ یہ حکومت جو جلد جانے والی ہے، یہ فرینڈز آف خان حکومت جو ہے، یہ جب ہٹیں گے تو آپ کو حقیقت پتہ چلے گی کہ کس کس کماش کے لوگ، کس کس قسم کے کرپٹ لوگ آج حکومت کے ایوانوں میں عہدوں پر بیٹھے ہیں اور الیکٹڈ وزیروں سے زیادہ اختیارات رکھتے ہیں۔ یہی حالت یوٹیلٹی سٹورز کی ہے۔ انہوں نے ملوں نے آفر کی کہ ہم 70 روپے کی آپ کو چینی دیں گے۔ یوٹیلٹی سٹور نے، یہ 12 جون کی بات ہے، 13 جون کو یوٹیلٹی سٹور نے کہا نہیں جی ہم 63 روپے میں لیں گے۔ ملوں نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے 63 روپے میں۔ تو ایک پرانا ٹینڈر تھا، بھئی آپ کو نہیں مل رہی، نیا ٹینڈر کریں، 70 روپے کا ریٹ تو آ گیا آپ کے پاس۔ ایک پرانا ٹینڈر 78 روپے 33 پیسے کا تھا، اس کے اوپر جا کر شاید جو ہمارے پاس نمبرز ہیں 60,000 ٹن کا آرڈر دے دیا۔
یعنی جو ملیں دے رہی تھیں 8 روپے 33 پیسے فی کلو، یعنی 8,300 روپیہ فی ٹن زیادہ پیسے پر آرڈر دے دیا گیا انہی ملوں کو جو 70 روپے کی دے رہے تھے. اور یہ اگر 60,000 ٹن ہے، یہ 50 کروڑ سے زیادہ کی رقم بنتی ہے جو سیدھی کسی کی جیب میں گئی ہے. اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ تو ہم تو بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ چینی کا معاملہ ہے، اس کو واپس 55 روپے پہ لائیں. 55 روپے قیمت ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی اس کا سو موٹو نوٹس لے. ہم بھی پٹیشن فائل کریں گے. اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ یوٹیلٹی سٹور میں قلت ابھی بھی موجود ہے. یعنی نہ مسئلہ حل ہوا، 50 کروڑ کا ڈاکہ بھی پڑ گیا، دوست یار کھا بھی گئے، اور عوام کی پریشانی بدستور موجود ہے. اور جہاں تک ہماری شنید ہے 45 ارب کی سبسڈی یوٹیلٹی سٹور کو دی گئی ہے، اس کا بھی جواب انشاءاللہ دیا جائے گا. یہ کون سا دوست کھا گیا ہے، کون سا یار کھا گیا ہے، یہ 45 ارب کون کھا گیا ہے. تو انشاءاللہ ہم حقائق عوام کے سامنے رکھتے رہیں گے. چینی کی حقائق ہر گھر برداشت کرتا ہے. چینی کی مد میں ہمارا تجزیہ ہے کہ پاکستان کے عوام شاید 150 ارب روپے سے زیادہ چینی کی مد میں اس حکومت کی کرپشن کی وجہ سے ادا کر چکے ہیں. بہت شکریہ. بس ہو گئی. میں ذرا وہ دوبارہ اس بات کو دہرا دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی جو تصویر 3 سالہ نوجوان بچے کی آئی ہے نانا کی لاش پر بیٹھے ہوئے، اس نے پورے سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا کیا، لیکن ہمارے حکمرانوں کو اس سے کوئی اثر نہیں ہوا. وزیر اعظم کا فرض تھا کہ اس دل خراش منظر کے بعد جس سے پوری دنیا میں ایک ہمدردی پیدا ہوئی، یہ سیکیورٹی کاؤنسل کے مستقل ممبر ملکوں کے سربراہوں کو فون کال کر کے بھارت کے ظلم اور بربریت پہ توجہ دلاتے، یہ سوئے رہے اس کے اوپر. 1 سال گزر گیا ہے، انہوں نے اسلامی ممالک کا سربراہی اجلاس تو کجا وزراء خارجہ کے اجلاس بلانے کی بھی توفیق نہیں ہوئی. اور اب تیاریاں کر رہے ہیں کہ مودی کی جو انیکسیشن ہے اس کی 1 سالہ تقریبات کے اوپر ہم تقریریں کریں گے اور روئیں گے کشمیر کے لیے بڑا ظلم ہوا. بھائی کشمیر کے ساتھ ہماری یہ کمٹمنٹ نہیں ہے کہ ہم نے 1 سال کی سالگرہ کے موقع پہ تقریریں کرنی ہے کہ ظلم ہوا. ہمیں تو 1 سال کے اندر وہاں سے کرفیو اٹھوانا تھا، ہمیں تو ان کا انفارمیشن بلیک آؤٹ ختم کرنا تھا. وزیر اعظم جواب دیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. یہ کشمیر کے سقوط کے ذمہ دار ہیں. اس حکومت کی وجہ سے سقوط کشمیر ہوا ہے جیسے سقوط مشرقی پاکستان ہوا تھا، اور یہ ان کا گناہ قوم معاف نہیں کرے گی. اور میں پھر گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے بھی دہرانا چاہوں گا اپنی بات کہ پاکستان کا مفاد یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں آزاد، شفاف اور غیر جانبدار الیکشن ہو. پاکستان کسی قسم کی سیاسی جھگڑا یا تنازع گلگت بلتستان میں افورڈ نہیں کر سکتا، چونکہ وہ خطہ اس وقت عالمی سیاست میں ایک فلیش پوائنٹ بن چکا ہے. بہت سی طاقتوں کی وہاں نظریں لگی ہوئی ہیں، وہ کسی قسم کی شورش سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اور یہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان میں پری پول ریگنگ شروع کر چکی ہے. جتنی کابینہ کے وزیر لگائے گئے ہیں وہ جانبدار ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان نے ان کے انٹرویو کر کے ان کو سیاسی کردار ادا کرنے کے عوض وہاں پہ لگایا ہے. ہماری حکومت کو آخری 3 مہینوں میں ان کی جاری اسکیموں کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی تاکہ حکومت کے جو ترقیاتی ایجنڈا ہے اس کو متاثر کیا جا سکے اور الیکشن کو ریگ کیا جا سکے. اگر اس حکومت نے
گلگت بلتستان کے انتخابات میں دھاندلی کی کوشش کی تو یہ پاکستان کی اس شہرگ کے ساتھ کھیلیں گے جو سی پیک کی بھی شہرگ ہے، اور ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور مسلم لیگ نون نے ایک مرکزی مانیٹرنگ سیل بنا دیا ہے، جو وہاں پر افسروں کے تبادلے کیے جا رہے ہیں، جو وہاں پر سیاسی رشوتیں دی جا رہی ہیں، ہم ان سب کو مانیٹر کریں گے، قوم کے سامنے پیش کریں گے، اور کسی کو بھی وہاں کے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ -1 صرف عمران خان کے ذہن میں ہے۔ -1 نہ کبھی ہوتے ہیں نہ ان کی حقیقت ہوتی ہے۔ یہ جب وزیراعظم پریشان ہوتا ہے کہ میری حکومت نہیں چل رہی، ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتا ہے، تو ان کے بھی وہی کیفیت ہے۔ پہلے کہا چوائس نہیں ہے، اب -1 آ گیا ہے، تو یہ -PTI ہی ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے۔ بلکہ میں یہ اس میں ایڈ کروں گا کہ اب مائنس نالائق ہوگا، مائنس جو کرپٹ ہے وہ ہوگا، اور جو ایک ہوائی قسم کے حکمران آ گئے تھے جن کو نہ تجربہ تھا، جنہوں نے بربادی کی ہے، اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور اپنی ناکامی دیکھ کر ان کو اب ڈرانے خواب آ رہے ہیں۔ -1 اپوزیشن نے نہیں کہا، یہ خود کو مائنس کرنے کے جو ان کے کارنامے تھے، انہوں نے خود کو اپنے کارناموں سے مائنس کیا ہے، اپنی کرپشن سے مائنس کیا ہے، اپنی نااہلی سے مائنس کیا ہے۔ آپ دیکھیں اس سول ایویشن کا مسئلہ کیسے ہینڈل کیا ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی کر دی ہے۔ ایک بچہ بھی اس طرح حکومت نہیں چلاتا، ایک بچہ بھی اس طرح اپنے ملک کے معاملات نہیں دیکھتا۔ انہوں نے پاکستان کے ہر ادارے کے اوپر سوال کھڑا کر دیا ہے بین الاقوامی برادری کے سامنے۔ کیا یہ پاکستان کے دوست ہیں؟ کبھی یہ وزیر اعظم کہتا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ملک ہے، کبھی یہ کہتا ہے پاکستان منی لانڈرنگ کرتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے بوگس پائلٹ ہیں، کبھی یہ کہتا ہے پاکستان کے سارے لیڈر چور ہیں۔ تو پھر پاکستان پہ کون اعتبار کرے گا؟ تو یہ پاکستان کی جو بدنامی کر رہا ہے شخص صرف اپنی انا کی خاطر، اس سے زیادہ نقصان تو ہمارا کوئی دشمن بھی ہمیں نہیں پہنچا سکتا تھا جتنا اس نے اکیلے نے کر دیا۔ عوام آج حکومت سے نہیں ایکسپیکٹ کر رہی، اپوزیشن سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ چلے جی آپ بتائیے، یہ اسی میں آپ کے سوال کا جواب ہے۔ اب ان کو کرنے دیں نا، ان کو کرنے دیں، ان کو کرنے دیں۔ ہم کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آپ بتائیں۔ دیکھیں، نہ حکومت بھرتی کرتی ہے نہ لائسنس جاری کرتی ہے، لائسنس CA جاری کرتا ہے۔ اس پر حکومت ابھی تک کلیئرٹی نہیں دے سکی، تو میں پارٹی کی طرف سے نہیں، ایک سیاستدان کے طور پہ نہیں، ایک پائلٹ کے طور پر میری کوشش ہے کہ میں سارے حقائق اکٹھے کر کے پرسوں اس کی بات کروں، کیونکہ یہ پوری ایویشن انڈسٹری کا مسئلہ ہے۔ یہ 262 نوجوانوں کے کوالیفائڈ پائلٹ جو ہیں ان کے روزگار کا مسئلہ ہے، جو پوری دنیا میں جہاز اڑا رہے ہیں، اور پاکستان کی عزت کا مسئلہ ہے۔ تو میری کوشش ہے کہ پرسوں اس پر ذاتی حیثیت میں ایک پریس کانفرنس کر کے حقائق عوام کے سامنے رکھوں اور حل بھی دوں۔ جی دیکھیں، ووٹ ضمیر کی آواز ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے کتنے ممبران کھڑے ہوئے، ووٹ نکلے تو کتنے تھے؟ یہ اگر کسی نے اپنا ضمیر بیچا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ یہاں پر ووٹ سیکرٹ ہوتا ہے، یہ کہنا کہ فلاں نے دیا نہیں دیا ممکن نہیں ہے، لیکن اس پورے عمل سے
سیاستدانوں کی بدنامی ہوئی ہے، سینیٹرز کی بدنامی ہوئی ہے، اور یہ ان افراد کی ناکامی ہے جنہوں نے ووٹ بیچا ہے۔ وہ جی یہ 6 ہفتے کا وقت باقی تھا، ابھی تک وہ نہ میٹرو لاہور میں کھل سکا ہے، نہ یہاں پہ جو ایئرپورٹ کا روٹ تھا وہ کھل سکا ہے۔ یہ تبدیلی کا نام ہے۔